السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 86 سے آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ کیف یہدی اللہ، کیسے اللہ ہدایت دے قوماً ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم ایمان لانے کے بعد، ایمان کی سمجھ آنے کے بعد، وشاہدوا اور حالانکہ وہ خود یہ گواہی دے چکے ہیں، ان الرسول کے رسول حق کہ وہ حق ہیں، وجاءہم البینات اور ان کے پاس بینات آ چکی ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، واللہ اور اللہ لا یہدی القوم الظالمین نہیں ہدایت دیتا ظالم لوگوں کو، ظالم قوم۔ یہاں پر ایک اہم لفظ جو ہے وہ ہدایت ہے۔ کیف یہدی اللہ، کیسے اللہ ہدایت دے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ہدایت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ ویسے تو کہتے ہیں کہ وہ خود یہ کہتے ہیں کہ جسے چاہے وہ ہدایت دے اور جسے چاہے گمراہ کر دے۔ اب یہ چاہنا جو ہے وہ کچھ اس لیے نہیں ہے کہ وہ بس ایسے ہی چن لیا کچھ لوگوں کو کہ بس ان کو دیں گے، اور کچھ کو چن لیا کہ ان کو نہیں دیں گے، بلکہ جو اختیار کی آزادی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دے رکھی ہے، بنی آدم کو جو دی ہے، اس کے مطابق جو فرد، جو افراد ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو اس کی طلب رکھتے ہیں، جو اس کی کوشش کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ضرور دیتے ہیں۔ باقی فیسیلیٹیٹ کرنا اور اس راستے پر چلانا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ نیت اور ارادہ کرنا بندے کا کام ہے، اور پیش رفت کرنا بندے کا کام ہے، اور باقی ہاتھ سے پکڑ کے چلانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ تو وہ جو بندہ جس رخ پر چلنا چاہے پھر اس کو اسی رخ پر چلا دیا جائے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَاهُ لِلْيُسْرِ، جو یسر کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے اس کو اس راستے پر چلا دیا جاتا ہے، اور جو عسر کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے وہ عسر کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ اور اس چیز کی بڑی صاف وضاحت جو ہے وہ سورہ لیل میں کر دی گئی۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اس میں صاف کہا گیا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ آتَىٰ وَاتَّقَىٰ، جو بھی تقوی اختیار کرتا ہے، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اور جو صحیح طریقے کی حسنہ کی تصدیق کرتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو ہم اس کو یسرا کے اس راستے پر اس کو سہولت دیتے ہیں، اس پر چلا دیتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور جو حق کے راستے سے استغنا اختیار کرتا ہے، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور حسنہ کا انکار کرتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ہم اس کو اسرا کی جانب بھی اس کو سہولت دیتے ہیں، اسی پر اس کو چلا دیتے ہیں۔ تو یہ یہاں پر بھی یہدی کا جو لفظ ہے یعنی ہدایت، ہدایت کے 3 مفہوم ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ رخ صحیح ہونا، انسان کا ارادہ کرنا، پھر دوسرا یہ کہ وہ راستہ پتہ چل جائے کہ کون سا راستہ ہے جو کہ صحیح منزل کی طرف جاتا ہے، اور پھر یہ کہ اس منزل کی طرف جانے کیا طور طریقے بھی سمجھ آ جائیں، اس کو حکمت بھی کہا گیا ہے، اور یہ ہدایت کے راستے پر چلنا بھی ہے، صراط مستقیم پر چلنا آ جائے۔ اور پھر ایک اور مفہوم جو ہے اس کا، جو آخری مرحلہ ہے ہدایت کا، وہ آخرت کا ہے، اور آخرت میں جو مقصود جو ہے وہ مل جاتا ہے انسان کو۔ اپنی ساری جو دنیا میں کوشش کی ہوتی ہے، صحیح کی ہوتی ہے، اس کے
پھل، اس کا پھل جو ہے اس کو مل جاتا ہے، اس کا انعام اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ تو ہدایت کا لفظ اس معنی میں بھی قرآن میں کئی جگہوں پر آیا ہے، اور یہاں پر بعض مفسرین کا تو یہی خیال ہے کہ یہاں پر کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، یہاں پہ مفہوم یہی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ان لوگوں کو بھی، کیونکہ اس سے پہلے وہ فی الآخرۃ من الخاسرین کا لفظ آیا ہے کہ آخرت میں وہ لوگ خسارے میں ہوں گے جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین جو ہے پسند کرتے ہیں یا اس کو اختیار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد آخرت میں وہ لوگ تو خسارے میں ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ صاحب اسی کی وضاحت کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ کیف یہد اللہ قوما، کیسے ہو سکتا ہے کہ آخرت کے خسارے سے وہ لوگ بچ جائیں اور ان لوگوں کو بھی ویسے ہی انعامات سے نوازا جائے جیسے کہ ان لوگوں کو جنہوں نے اس زندگی میں اسلام کو اختیار کیا اور اسلام کے راستے پر چلے۔ اور ایسا ان کے ساتھ اس لیے ہوگا، وہ خسارے میں اس لیے جا رہے ہیں، آخرت کے انعامات سے اس لیے محروم ہو رہے ہیں کہ ان کو ایمان ان کے سامنے پیش کیا گیا، انہوں نے ایمان کو پہچان لیا، ایمان کے راستے کو پہچانا، راہ راست کو یعنی انہیں سمجھ آ گئی کہ صحیح راستہ کیا، لیکن اس کے باوجود محض اپنے خواہشات کے اتباع میں یا اپنے مفادات کے تحفظ کے لحاظ سے انہوں نے اس راستے کو اختیار نہیں کیا۔ اور حالانکہ وَشَاهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، حالانکہ ان کے پاس اس بات کے تمام دلائل شواہد موجود تھے کہ رسول جو ہے وہ حق پر ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پہ خاص رسول مراد ہے، یعنی الف لام جب آ جائے الرسول تو وہ خاص رسول مراد ہے۔ یہاں پر جب بھی قرآن میں اس طرح کا ذکر ہے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی مراد ہوتے ہیں، کہ اب یہاں پر یہود ہی مراد ہیں بنیادی طور پر، یہود و نصارہ، کہ جو علامات ان کی کتابوں میں موجود ہیں اس کے لحاظ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی دعوت کو پہچان چکے تھے، لیکن حق ان کے پاس آ گیا تھا اور اس کے باوجود انہوں نے اس کا انکار کیا۔ وجاءہم البینات، یعنی واضح بالکل، کوئی اس میں کنفیوژن والی بات نہیں تھی کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے کہ نہیں، واضح علامات۔ تو واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو بہرحال دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ جو خود ہدایت اختیار کرنا چاہے اللہ تعالیٰ اسی کو ہدایت کے راستے پر چلاتے ہیں، دنیا میں بھی، اور ظاہر ہے پھر آخرت میں بھی وہ اس کے نتائج اسی کو حاصل ہوں گے۔ اور جو خود جو ہے ایک اختیار نہیں کرنا چاہتا، اور یہاں پہ ان لوگوں کا بھی کہ جو مرتد ہو جاتے ہیں، کہ ایمان لانے کے بعد پھر انہوں نے ایمان کو چھوڑ دیا یا اسلام کے طریقے کو چھوڑ دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو کیسے، ان کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ مرتدین کے بارے میں بہرحال یہ بات ہے کہ انہیں یہ موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے اس ارتداد سے باز آ جائیں، اور اگر وہ سمجھنے کو تیار ہوں اور توبہ کر لیں اور واپس آ جائیں تو پھر ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر صاف واضح الفاظ میں فرما رہے ہیں کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظلم سے مراد یہی طریقہ ہے، ظلم سے مراد کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہدایت کو قبول نہیں کرتا اور اس پر چلنا نہیں چاہتا۔ شہادت جو شاہدو جو لفظ آیا نا، یہ خاص طور پر یہ دل کی شہادت، کہ دل سے ایک بندہ جو ہے نا وہ جانتا ہے کہ صحیح تو یہ ہے، لیکن بس اپنی جان بوجھ کے صرف اپنی خواہشات کے اتباع میں مفادات کے تحفظ کے لیے وہ اس کو قبول نہیں کرتا۔ تو اولئک جزاؤہم، ان کا بدلہ کیا ہوگا، یعنی اگر اس کو آخرت کے لحاظ سے ہی لیا جائے یا دنیا کے لحاظ سے، ان کا بدلہ دنیا میں بھی یہی ہے اور آخرت میں بھی یہی ہے۔ اور اصل چونکہ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ کے لحاظ سے ان آیات کی اگر تشریح کی جائے تو یہ سارا معاملہ جو ہے وہ آخرت ہی میں پیش آئے گا۔ تو اولئک جزاؤہم، ان کا بدلہ تو یہ ہے ان علیہم لعنت اللہ، کہ ان پر اللہ کی لعنت ہو، والملائکۃ، اور ملائکہ کی، والناس اجمعین،
اور تمام انسانوں کی۔ اب یہاں پہ لعنت جو ہے یہ بھی عذاب کے معنوں میں آیا ہے۔ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن یہاں پر فرشتے بھی لعنت کریں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا، اور تمام انسان، اور انسانوں میں نیک انسان بھی مراد ہیں اور برے انسان بھی مراد ہیں۔ اب نیک انسان تو ظاہر ہے وہ بھی، اس کی بڑی تفصیل جو ہے سورہ اعراف میں آئی ہے، اور برے انسان جو ہیں وہ خاص طور پر ایک دوسرے پر لعنت کریں، اس لیے کہ ان کے پیروکار جو ہیں وہ لیڈروں کے بارے میں کہیں گے کہ ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، انہوں نے ہمیں برباد کیا، انہوں نے ہمیں غلط راستے پہ چلائے۔ اور لیڈرز جو ہیں وہ پیروکاروں پر لعنت کریں گے کہ تم خود ہی یہ راستہ اختیار کرنے والے تھے، اس لیے تم نے ایسے اختیار کیا۔ اس کی تفصیل سورہ بقرہ میں بھی آ چکی ہے، پھر سورہ اعراف میں بھی، اور قرآن میں کئی مقامات پر ہے اس کا ذکر کہ گمراہ لوگ جو ہیں، غلط کار لوگ جو ہیں، وہ خود ایک دوسرے پر اس روز لعنت کریں گے۔ اور لعنت سے مراد ویسے تو یہی ہوتا ہے کہ وہ ہر خیر سے محروم ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کا مستحق ہو گیا۔ اب جب آخرت میں جب لعنت اللہ ہو رہی ہے تو اب تو خیر سے محرومی جو ہے وہ یہی ہے تو کہ وہ اب عذاب سے دوچار ہو رہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک عذاب سے دوچار کرنے والا ہے۔ تو خالدین فیہا، بھی پھر اس کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب جو ان پر لعنت آئی ہے یا جس عذاب سے وہ دوچار ہو رہے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی لعنت یہاں پر خود عذاب کی قائم مقام بن گئی۔ اسی چیز کا ذکر مطلب قرآن میں سورہ حدید میں بھی پھر اس معاملے میں کافی تفصیل ہے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، لا یخفف عنہم العذاب، ان پر سے عذاب کم نہیں ہوتا، تخفیف نہیں ہوتی، ولا هم ینظرون، اور نہ انہیں مہلت ہی دی جائے گی۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، اور اس انجام سے بچیں گے صرف وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، یعنی اپنے اس ارتداد کے بعد یا حق کو سمجھنے کے بعد جو انہوں نے غلط راستے اختیار کیا، اگر وہ دنیا میں، دنیا کی زندگی میں جب تک ان کو مہلت حاصل ہے یہ زندگی کی، اس میں اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اور یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ تابوت جب بھی آیا ہے تو اس کے وہ سارے سٹیپس جو ہیں، سارے مرحلے جو ہیں وہ اس میں آ جاتے ہیں۔ یعنی توبہ میں پہلی بات یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنی غلطی کو غلطی مان لے، اور پھر یہ کہ غلطی پر شرمندہ بھی ہو، ندامت محسوس کرے، اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ وہ غلطی کی معافی بھی مانگے، اور چوتھی بات یہ ہے کہ وہ غلطی کی اصلاح بھی کرے، یعنی غلطی کی تلافی بھی کرے، جو بھی اس نے غلط کام کیا ہے اب اس کی تلافی کرے، اور پھر آئندہ کے لیے وہ اصلاح، آئندہ کے لیے وہ اصلاح پر قائم رہے، اپنی اصلاح کر لے، اور آئندہ کا طرز عمل خود یہ گواہی دے گا کہ کیا اس نے سچی توبہ کی یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر وہ اس مہلت عمل جب تک ان کو ملی ہوئی ہے اس زندگی میں وہ توبہ کر لیتے ہیں تو فإن اللہ غفور رحیم۔ یہاں پر تو یہ ہے نا کہ جب تک یہ مہلت ہے اس میں جتنی بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اگر انسان کو احساس ہو جاتا ہے اور وہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت نصیب ہو جائے گی۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، زیادہ ہوتے چلے گئے، لن تقبل توبتہم، تو ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، وَأُولَئِکَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور وہ لوگ ہیں جو کہ پکے گمراہ ہیں، راستے سے ہٹ چکے ہیں۔
اب یہ ان لوگوں کا طرز عمل ہے جو کہ ایمان کو سمجھنے کے باوجود پھر اپنے کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے. انہوں نے توبہ دیکھیں توبہ جو ہے نا یہ دل کے پکے ارادے کرنا کہ مجھ سے غلطی ہوگی میں آئندہ بس اس سے اب ٹھیک ہو جاؤں گا، آئندہ نہیں کروں. شرمندگی محسوس کرے دل میں شرمندگی محسوس کرے. تو یہاں پہ جو لن تقبل توبتہ یہ وہ والی قبولیت ہے کہ جو قبولیت نہیں ہوگی کہ بندہ زبان سے بڑا استغفار کرتا رہے، ہر وقت استغفر اللہ بڑی تسبیحاں بھی کرے، لیکن جب تک وہ سچے دل سے اپنی غلطیوں کو تسلیم نہیں کرتا اور ان کی اصلاح کی کوشش نہیں کرتا تو پھر خالی خالی استغفار کا تو کوئی مطلب نہیں. استغفار صحیح ہے یہ کہ بندہ اپنی جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کو پیش نظر رکھے، اور اگر اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سے غلط کام ہوئے ہیں لیکن وہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ کے رہے اور اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلتا رہے، تو وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست تو کرے نا کہ مولا مجھے سمجھ تو نہیں آ رہی، میں نے اپنی طرف سے تو پوری کوشش کی ہے کہ میں آپ کے راستے پر چلوں اور کوئی غلطی نہ ہو، تو جو مجھے نہیں سمجھ آ رہی تو پھر آپ مجھے سمجھا بھی دیں، مجھے صحیح راستے بھی چلائیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو ہر وقت بندے کو ڈائلاگ کرنا چاہیے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک گفتگو کا معاملہ جو ہے نا وہ رہنا چاہیے اور پوچھتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اب پتہ نہیں ابھی میں نے غلط کیا ہے کہ ٹھیک کیا ہے، تو آپ مجھے ٹھیک راستے پر چلائیں، یا جو ابھی کرنا ہے کام تو تب بھی جو استخارہ ہے وہ بھی تو یہی ہے نا، وہ تو معاملات کے معاملے میں ہے یا کوئی بھی چیز ہے، تو جو بھی ہے نیت کی چاہے خرابی ہے یا عمل کی خرابی ہے غلطی ہے تو ان کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے. بعض کا تو صرف نیت کا جو آ جاتا ہے نا دل میں فطور کہ بندہ تکبر آ جاتا ہے، کوئی ریا کا آ گیا، کوئی مطلب دل کی بھی جو اس طرح کی کیفیات ہوتی ہیں نا ان پر بھی جو ہے توبہ وہ کرتے رہنا چاہیے، اس پر استغفار کرتے رہنا چاہیے کہ دل میں آ گئی یہ پڑھائی یا میں نے اپنے آپ کو فلاں سے بڑا سمجھا یا اس کو عقیل سمجھا یا اس کے ساتھ میں نے بے رخی اختیار کی. کوئی بھی ایسا معاملہ کسی کے ساتھ بھی پیش آتا ہے، کوئی بھی دل میں ایسا تو اس پر بھی نہ توبہ ضرور کر لینی چاہیے. لیکن اگر بندے کو اپنی بندہ سمجھے میں نے تو کوئی غلطی کی ہی نہیں تو یہ تو اس کی سب سے بڑی کوتاہی ہے کہ کوئی بندہ یہ سمجھے کہ میں نے تو کوئی غلطی کی ہی نہیں، تو یہ ایک بہت بڑا انسان کا جو ہے نا اس کی غلطی. اپنی غلطیوں کو پہچاننے کی کوشش کرنی چاہیے اور اگر اس سے نہیں سمجھ آ رہی نا تو وہ پھر سمجھنے کی کوشش کرے کہ کون سے کام، کون سی نیتیں، کون سے ارادے جو ہیں وہ غلط ہیں. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ میں کرتی بھی نہ ہوں توبہ اور استغفار اور پھر وہ قبول بھی نہ ہو، تو یہ تھوڑا سا نا یہ آیت اس لحاظ سے سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ان الذین کفروا بعد ایمان، جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، اور پھر غلط طرز عمل پر بڑھتے ہی چلے گئے. تو اپنا طرز عمل جو ہے اور اپنی نیتوں کا جائزہ لینا یہ بہت اہم ہے، کیونکہ پھر تو لن تقبل توبۃ. اور اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب موت کو سامنے دیکھ کے بندہ توبہ کرے تو وہ بھی قبول نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ مہربانی کرے اور ہمیں حالت صحت میں اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائے. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور پھر کفر ہی کی حالت میں جان دے دی. وماتوا وهم کفار، وماتوا اور مر گئے وهم کفار، اور اس حال میں کہ وہ کفر ہی پر تھے. فلن يقبل من احدهم ملء الارض، تو پھر ان سے تو قبول نہیں کیا جائے گا، ان میں سے کسی ایک سے بھی قبول نہیں کیا جائے گا ملء الارض، زمین بھر ذهبا سونا، ولا افتدی به، اگرچہ وہ اس کو فدیے میں دے. اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے تو بڑا تکلیف دہ عذاب ہوگا اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی ان کی مدد نہیں کر سکتا.
یہاں پہ اب سارا جو ہے یہ ان لوگوں کا بیان ہے جن کی توبہ قبول نہیں ہوگی. یہ وہ لوگ ہیں جو ان تمام جرائم کا ارتکاب کر کے، جن کا ذکر اوپر آ چکا ہے، تو ایمان کے بعد کفر میں مبتلا ہو اور پھر اس کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، اور جب آخر وقت آیا تو زبان سے توبہ توبہ کر لی، نہ اپنے جرائم کی اصلاح کی، نہ جو وہ حق کو چھپاتے رہے اور اس کا اظہار اور اعتراف بھی نہ کیا، نہ اللہ کی راہ میں انفاق، اور نہ انبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت و نصرت کی، نہ کوئی سمجھنے کی کوشش کی. تو بندہ سمجھ آئے تو پھر اپنے گناہ دھونے کی کوشش کرتا ہے. تو جو لوگ اس طرح اس حالت میں مر جاتے ہیں، تو ان لوگوں کا معاملہ جو ہے وہ یہ کہ ایمان کے بعد کفر میں مبتلا ہوئے، ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. تو اس طرح کے لوگ تو اگر زمین برابر سونا بھی اپنے آپ کو عذاب الہی سے بچانے کے لیے فدیہ میں دیں تو بھی قبول نہیں ہوگا. اور بات تو یہ ہے کہ اس روز تو کسی کے پاس ملکیت میں کچھ ہوگا ہی نہیں، اور اگر وہ بھی تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ دینا بھی چاہے تو وہ قبول نہیں ہوگا. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ. اور یہ بھی کہ دنیا میں جن لوگوں پر انسان کو بھروسہ ہوتا ہے کہ وہ میری مدد کریں گے، یا جن کی وجہ سے بندہ غلط کام کرتا ہے، یا جس قوم پر انحصار ہوتا ہے، یا یہ بھی ہوتا ہے کہ جی چونکہ ہمارا تعلق فلاں بزرگوں سے، مثلا یہود و نصارہ اپنے آپ کو اگر انبیاء علیہ السلام سے وابستہ سمجھتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے لاڈلے ہیں اور ان کو کوئی عذاب نہیں پہنچے گا، جس کی تفصیل سورہ بقرہ میں آ چکی ہے، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے اتنے چہیتے ہیں کہ ہمیں تو عذاب چھوئے گا ہی نہیں، اور اگر وہ ہوگا بھی تو بس ایک تھوڑی دیر کے لیے ہوگا اور پھر تو ہم نجات پا جائیں گے. اگر کسی اسلاف میں سے کوئی بزرگ ہیں، ان کے ساتھ وابستگی کی وجہ سے انسان کا یہ خیال ہے کہ وہ لوگ ہمیں بچا لیں گے، یا کسی اور پر یا کسی اپنے جتھے پر یہ خیال، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی صاف نفی فرما دی کہ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ. اس روز کوئی بڑے سے بڑے گروہ اور بڑے سے بڑے بزرگ جو ہیں وہ بھی مدد نہیں کر سکیں گے. تو اس چیز کو سورہ بقرہ میں بھی بڑی تفصیل سے آ چکا ہے، اور جیسے کہ اس میں یہ ہے نا، بے شک ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون. بے شک جو لوگ ان واضح آیات اور اس ہدایت کو چھپاتے ہیں جو ہم نے اتاری ہے، بعد اس کے کہ ہم نے اس کو اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے اچھی طرح واضح کر دیا، وہی لوگ ہیں جن پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور ان پر لعنت کرنے والے بھی لعنت کریں گے. اس سے مستثنا وہ لوگ ہیں جو توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کریں اور کھول دیں، جو آج وہ باتیں چھپا رہے ہیں ان کو کھول دیں. اور یہی لوگ ہیں جن کی توبہ قبول کی جائے گی، اور میں توبہ قبول کرنے والا ہوں اور رحم کرنے والا ہوں. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اسی حالت میں مر گئے، ان پر اللہ کی، اس کے فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی لعنت ہے. اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کا عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی. یہ آیات ہیں سورہ بقرہ کی 159 سے لے کر 162 تک. مطلب اس میں بھی یہ بات بڑی تفصیل سے یہی تقریباً مضمون جو ہے وہ بیان ہو چکا ہے. اب آگے جو مضمون ہے یہ بھی اسی بیک گراؤنڈ میں اس کو پڑھا جائے گا کہ یہاں سے جو یہود و نصارہ کا جو دعویٰ ہے کہ ان کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے، یا وہ ملت ابراہیمی پر قائم ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں اور تحریفات کو کھول رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اگلی آیات میں پھر مزید اس کی وضاحت ہو جاتی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری جو ہے نا وہ محض جھوٹی رسمیں اور نمائشی نہیں ہے کہ نمائشی کچھ کام کر لیے اور کہہ دیا، تو اس طرح تو اللہ تعالیٰ نہیں قبول کرے گا. جب تک انسان جو ہے وہ اپنی محبوب چیزیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان نہ کرے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بھی وعدے کیے ہوئے ہیں، عہد جس کو اللہ تعالیٰ عہد کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ
تو وہ جو ہے نا اس کا حق ادا نہیں ہوتا. تو اسی لحاظ سے ہم اب اگلی آیت پڑھتے ہیں. اچھا یہ بات ہے کہ آیات کو ان کے سیاق و سباق میں بھی دیکھا جانا ضروری ہے، اور ویسے قرآن کی ہر آیت اپنی جگہ ایک مستقل حکم بھی ہے، اس لیے ہر آیت سے بہت سارے احکام نکالے بھی گئے ہیں، اور سیاق و سباق میں اس کو سمجھا جائے تو یہ سارا معاملہ جو ہے بہرحال یہاں پر جو ہو رہا ہے یہ یہود و نصارہ نے جو کوتاہیاں کی ان کی قلعے کھولنے کے لحاظ سے ہے، اور وہ اس سلسلے میں اسی لحاظ سے اب ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، بر کے اعلیٰ مرتبہ، البر نیکی کے اعلیٰ درجے کو نہیں پہنچ سکتے، حتی تنفقوا جب تک کہ تم خرچ کرو، مما تحبون اس مال میں سے جس سے تم محبت کرتے ہو، جو تمہیں محبوب. وما تنفقوا من شیء اور جو بھی چیز تم خرچ کرو گے، فإن اللہ بہ علیم تو بے شک اللہ اس کا پورا علم رکھتے ہیں. اب اگر ہم اسی آیت کو اگر دیکھیں فی الحال تو اس میں بر جو ہے اس کے یہ قرآن میں جہاں بھی آیا یہ حق کی ادائیگی کے معنی میں آتا ہے. یہ اس سے ہر نیکی مراد نہیں ہوتی، مطلب نماز روزہ یہ اگر اس کو اس لحاظ سے لیا جائے کہ چونکہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا حق ادا کرنا ہے تو اس لحاظ سے تو یہ نیکی ہے. تو لیکن اصل بر جو ہے یہ ایفائے عہد اور ادائے حقوق و فرائض کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق اور ذمہ داریاں فرائض ہوں یا اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق ہیں جو ہم پر عائد ہوتے ہیں. تو بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ اب جو بتا رہے ہیں وہ یہ کہ وہ ایفائے عہد اور ادائے حقوق کے معاملے میں بہت انہوں نے کوتاہی کی، اور وہ بد عہد لوگ ہیں، وعدوں کو توڑنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے وعدے بھی انہوں نے پورے نہیں کیے، اور انسانوں کے ساتھ کیے گئے وعدوں کے معاملے میں بھی وہ صاف یہ کہتے ہیں کہ جو یعنی غیر یہود یا جو ہمارے دائرے سے باہر ہیں ان کے ساتھ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، ان کے ساتھ وہ بد عہدی بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور پوری تاریخ ان کی ان بد عہدیوں سے بھری ہوئی ہے. لیکن چند ظاہری رسوم جو ہے انہوں نے برقرار رکھی ہوئی. تو یہاں پر گویا کہ پھر مفہوم یہ ہے کہ جب تک اپنے محبوبات وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرنے کو تیار نہ، اور محبوبات میں جو چیزیں انسان کو پسند ہیں وہ انسان کی اپنی زندگی ہے، اپنا وقت ہے، اپنی صلاحیتیں ہیں اور اپنا مال ہے. تو عام طور پر تو انفاق جو ہے وہ مال کے خرچ کرنے ہی کے معنوں میں آتا ہے، اور زیادہ تر مفسرین اس آیت کو مال کے خرچ کرنے کے لحاظ سے ہی لیتے ہیں. تو لیکن اگر اس کو اس کے وسیع معنوں میں لیا جائے تو حقیقت میں محبت اور وفاداری کا جو تصوفی ہے یا اس کا جو امتحان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنی محبت ہے اور کتنے تم اس کے ساتھ وفادار ہو، تو یہ ایسے مواقع پر ہو جاتا ہے اس کا اظہار جبکہ مطالبہ ہو کہ اپنا محبوب مال بھی خرچ کیا جائے. تو اس وقت بندہ جو ہے نا وہ اپنے مفادات کو زیادہ اہمیت دیتا ہے اور خرچ کرنا جو قربانی دینے کو تیار ہے. اس سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال جو وہ تو دی جا چکی کہ ان کا ایمان تو اس درجے کو تھا کہ وہ زبانی جمع خرچ نہیں کی بلکہ انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی دی. تو یہ سارے معاملات میں سب کچھ قربان کرنے کو بندے کو تیار ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ. بہرحال اس آیت کی جو تفسیر ہے اس میں صحابہ کرام کی مثالیں پیش کی گئی ہیں. اس میں ان کی روایات جو ہے کہ حضرت ابو طلحہ انصاری جو ہیں انہوں نے کہا کہ میں اپنا بہترین مال جو ہے وہ بیرحا ہے، جو جس کا مطلب جو بڑا باغ تھا جس میں وہ کنواں بھی تھا اور وہ انہیں بہت پسند تھا، تو انہوں نے چاہا کہ وہ اس کو صدقہ کر دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس آئے اور کہا کہ میں یہ صدقہ کرنا چاہتا ہوں.
یہی مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا اگر تم صدقہ کرنا چاہتے ہو تو پھر اپنے چچا کے بیٹوں کو دے دو، یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں میں اس کو تقسیم کر دو، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اسی طرح حضرت زید بن حارث کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک گھوڑا لے کر آئے تھے، کہنے لگے کہ یہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صدقے کو قبول فرمایا، لیکن پھر انہی کے بیٹے اسامہ کو دے دیا۔ اس پر حضرت زید کو ہوا کہ خیال آیا کہ میرا میں نے تو اس کو صدقہ دیا، پھر آپ نے میرے بیٹے کو ہی دے دی۔ تو آپ نے یعنی یہ طرز عمل، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز سے یہ بھی سمجھ میں آتی ہے بات کہ قریبی اعزاء کو، اقربا کو دینا جو ہے، انہیں کھلانا پلانا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، ان کو تحفے تحائف دینا، یہ بھی اسی چیز میں آتا ہے۔ اور ویسے میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ صدقہ جو ہے وہ ویسے کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، کسی مد میں لاکھوں روپے بھی بندہ دے دیتا ہے، لیکن اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیتے ہوئے دکھتا ہے۔ اور حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ بہترین صدقہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ بہترین صدقہ یہ ہے کہ تمہارے پاس جو ایک درہم ہے تم خود بھی اس کے ضرورت مند ہو، اور تم اپنے اس رشتہ دار، کوئی کسی ایسے رشتہ دار کی ضرورت تمہارے سامنے آتی ہے جس نے تمہیں دکھ پہنچایا، اور تم وہ جو درہم ہے وہ اس کی ضرورت پر خرچ کر دیتے، اس کو دے دے۔ تو قریبی رشتہ داروں پر یا اپنے جو بھی اعزاء ہوں، جو بھی رشتہ دار ہوں، ان کو صدقات دینا یا ان کو تحائف دینا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے۔ یہ صلہ رحمی میں بھی آئے گا، اور اس کے لیے دوہرے اجر کی نوید سنائی گئی ہے کہ اس میں ثواب بھی، یعنی ایک صلہ رحمی کا ثواب ہوگا اور ایک صدقے کا ثواب ہو جائے گا۔ اب اس میں یہ نہ دیکھیں کہ وہ صدقے کے مستحق بھی ہیں یا نہیں۔ اب حضرت ابو طلحہ انصاری کے معاملے میں بھی اب کوئی ضروری نہیں تھا کہ ان کے جن رشتہ داروں کو وہ باغ جو ہے وہ دیا گیا وہ ضرورت مند بھی تھے، یعنی مفلس تھے یا غریب تھے، اس لیے ان کو دیا گیا۔ تو اب یعنی رشتہ داروں پر خرچ کرنا جو ہے یہ بہت ہی زیادہ پسند ہے اللہ تعالیٰ۔ تو صدقات جو ہیں وہ بہرحال کسی کو بھی دیے جا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر اسی آیت کو دیکھیں، اگر ہم اس کو جو سورہ بقرہ میں آیت بر آئی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ یعنی باقی چیزوں کے علاوہ کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ وہاں پر بھی جو مال خرچ کرنے کی بات ہے اس میں علی حبہ، یعنی مال کی محبت کے باوجود، اس میں وہی کہا جاتا ہے کہ یار، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مال کی محبت کے باوجود اس کو دوسروں کو دیا جا رہا ہے، یا یہ کہ صرف اللہ کی محبت۔ پھر اس میں سب سے پہلا ذکر جو ہے پھر وہاں پر بھی ذوی القربیٰ، جو جتنا قریبی ہے، اس کے بعد معاشرے کے دوسرے کمزور افراد آتے ہیں، والیتامى والمساکین۔ بہرحال رشتہ داروں میں بھی اگر کوئی یتامى اور مساکین ہے ان کا حق فائق ہو جاتا ہے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے بھی اس کا مطلب خرچ کرنا جو ہے ان کا خیال رکھنا بھی ہے، والسائلین وفی الرقاب۔ تو سائلین جو ہے ان کا درجہ تو کہیں بعد میں آیا، وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے کے لیے، اور یہاں پر غلامی سے آزاد کرنے کے لیے آیا۔ اقام الصلاۃ وآت الزکوٰۃ، یعنی اس میں بھی آپ دیکھیے کہ بر جو ہے اس میں صاف کہا گیا کہ صرف چند ظاہری رسوم ادا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس میں کچھ کر کے دکھانا ہوگا۔ تو یہاں بھی جو یہ آیت ہے اس کو بھی اس کے ریفرنس میں ہی دیکھا جا سکتا ہے، اس کی وضاحت جو ہے اسی میں ہوگی۔ تو اس کے بعد جو آیت آتی ہے اس میں بنی اسرائیل کے اسلوب کا کہ وہ دین ابراہیمی پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اعتراضات انہوں نے کیے ان میں سے ایک یہ بھی تھی بات کہ ہمارے دین میں تو فلاں فلاں چیز جو ہے وہ حرام ہے اور آپ انہوں نے حلال کر دی ہے، تو یہ گویا کہ دین ابراہیمی سے ہٹا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، کھانے کی ساری چیزیں
جو بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال، کانا حلا لبنی اسرائیل، وہ تھیں حلال لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، الا ما حرم اسرائیل، مگر یہ کہ اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود کچھ چیزیں علی نفسہ ہی اپنی ذات کے لیے حرام کر لی تھی، من قبل ان تنزل التورات، اور ان کا یہ عمل تورات کے نزول سے پہلے تھا۔ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، اور اگر تم اپنے اس اعتراض میں سچے ہو تو لو تورات اور پیش کرو اس کی کوئی عبارت۔ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون، بس اس کے بعد اگر کوئی اللہ پر جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے تو فأولئك هم الظالمون، تو در حقیقت وہی ظالم ہیں۔ اب یہاں پر خاص طور پہ جس چیز کا تھا وہ اونٹ کے گوشت کی بات آتی تھی کہ مسلمان نہ صرف یہ کہ اس کو جائز سمجھتے تھے بلکہ اونٹ کے ذبیحہ اور اس کی قربانی کو بہت پسند کیا جاتا تھا، اور اونٹ جو تھا وہ عربوں کے ہاں تو محبوب ترین اموال میں سے تھا، اور یہود جو تھے وہ اس کو اپنے اوپر حرام سمجھتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ حلال تو یہ بنی اسرائیل کے لیے بھی تھا، تورات میں کہیں اس کی حرمت کا حکم نہیں آیا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ انہوں مطلب ہو سکتا ہے کوئی بھی وجہ ہوگی کہ وہ نہیں کھاتے ہوں گے، ہو سکتا ہے کسی بیماری کی وجہ سے، اور جو روایات ان میں یہی ہے، اس میں یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے انہیں کوئی الرجی یا کوئی اور مسئلہ ہوتا ہو تو اس لیے انہوں نے یہ کھانا چھوڑا۔ اور یہ بھی ممکن ہے، جیسے ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب انہیں کچھ بیماری ہوئی تو انہوں نے یہ منت مانی کہ اگر اس بیماری سے مجھے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتے ہیں تو میں جو ہوں نا اپنی محبوب ترین کھانا جو ہے نا وہ چھوڑ دوں، اور انہیں گوشت اونٹ کا گوشت ان کو بہت پسند تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں اس نظر مان لی کہ میں وہ چھوڑ دوں، اور انہوں نے وہ چھوڑ دیا تھا۔ خیر جو بھی وجہ ہوئی، ایک چیز جو ہے اب مثلاً کئی ایسی بیماریاں ہیں جن میں کئی چیزیں جو ہیں وہ انسان کے لیے ممنوع ہو جاتی ہیں۔ گاؤٹ ہے، اس میں کہا جائے گا کولیسٹرول زیادہ ہے تو اس میں کہا جائے گا کہ فلاں گوشت نہ کھاؤ، یعنی جس میں چربی زیادہ ہے یا گوشت وغیرہ تھوڑا اس میں ریسٹرکٹ کیا جاتا ہے، یا کسی کو ڈائبٹیز ہے تو اس کو میٹھا جو ہے وہ ریسٹرکٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو یعنی یہ چیزیں ہر فرد کے لحاظ سے الگ الگ تو ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال یہ مجموعی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو حرام نہیں ڈکلیئر کی گئی کہ یہ جو ہے وہ حرام ہو گئی۔ تو اس معاملے میں انہیں صاف کہا جا رہا ہے کہ یہ حضرت یعقوب کا جو طرز عمل تھا وہ صرف اپنی ذات کے لیے تھا، اور وہ کوئی شرعی بات نہیں تھی، کوئی شریعت کی بات نہیں تھی۔ ایک گھر میں ایک چیز نہ پکتی ہو تو بعد میں وہ ہو سکتا ہے بیٹوں نے بھی یہی طرز عمل اختیار کیا، اور بھی ہمارے ہاں اونٹ نہیں کھایا جاتا، تو لیکن تورات میں اس چیز کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یعنی گویا کہ اب اگر لوگ کوئی ایسی بات کہتے ہیں تو وہ اللہ پر ایک جھوٹ گھڑتے ہیں۔ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ سچ فرماتا ہے۔ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، بس تم اس طریقے کی پیروی کرو جو ابراہیم کا طریقہ ہے، ابراہیم کی ملت کا اتباع کرو جو حنیف تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اچھا، یہود نے جو اپنے اوپر چیزیں حرام کی ہوئی تھی وہ تین قسم کی ہیں۔ ایک تو وہ جو محض یہود کے فقہاء کی تحلیل و تحریم اور ان کی منہ شگافیوں کی وجہ سے انہوں نے اپنے فتوے کے تحت کسی چیز کو حرام ٹھہرایا، بعد میں ان کا یہی فتویٰ تورات میں شامل ہو گیا۔ تو جو تعریفات ہوئی اس حد تک ہوئی، اور اس کا تعلق تورات کی تاریخ سے ہے، اور یہ ایک الگ موضوع ہے، اور اس میں کہ وہ خود
تو اس چیز کو بھی انہوں نے نہیں چھپایا کہ ہمارے فلاں سینٹ نے فلاں موقع پر فلاں چیز کے بارے میں یہ کہا. اچھا، دوسری جو ان پر حرام ہوئی، اللہ تعالیٰ خود یہ فرماتے ہیں کہ وہ یہود کی سرکشی اور کٹ حجتیوں اور بار بار سوال کرنے کی وجہ سے حرام. انہوں نے کسی چیز کے تعین کے لیے اتنے سوالات اٹھائے کہ ان کے لیے جواز کے راستے تنگ ہوتے چلے گئے. اچھی بھلی طیب طاہر چیزیں بھی ان کے لیے حرام ہو کر رہے. اور جیسا کہ سبت کے دن کے بارے میں اتنے انہوں نے اس پہ سوالات کیے، یا پتہ نہیں کیا انہیں پرہیزگاری کا کوئی ایسا زون ہوا کہ انہوں نے اس حد تک کہا کہ اس روز تو کسی کوئی بیمار جو ہے وہ ہسپتال بھی نہ جائے، کسی کو کوئی ڈاکٹر جو ہے وہ کسی مریض کو کوئی دوا بھی نہ سجیسٹ کرے. یعنی ہر طرح کے کام جو ہے انہوں نے ممنوع قرار دے دی. اور تیسری قسم کی جو حرمتیں ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ان کے بزرگوں نے کبھی کسی بھی وجہ سے کوئی اجتناب کیا، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام اب کسی ایک یاد کی وجہ سے یا محض دیکھیں ہر بندے کی ایک ذاتی بھی تو کوئی پسند ناپسند ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی طبعی ذوقی عدم مناسبت ہو کسی چیز کے معاملے میں، تو انہوں نے اس طرح کی چیزیں بھی جو ہیں وہ اپنے اوپر حرام کر لی. اور پھر حضرت ابراہیم سے خواہ ان کا رشتہ جوڑ دیا کہ یہ دین ابراہیمی. اب حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ وہ جو تھے وہ دین حنیف پر تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کو یعنی بڑے یکسو تھے اس معاملے میں. اور ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی جو پیش گوئیاں کی گئی ہیں تورات میں بھی جو ہیں اس میں جو جن کو کہا گیا ہے کہ اس اولاد جو ہیں وہ دور کر دیں گے، اور اس میں صاف یہ بھی ہے کہ جب وہ آئیں گے تو یہود کے لیے تمام طیبات کو حلال کر دیں گے، اور جو توق و سلاسل انہوں نے اپنے اوپر لاد رکھے ہیں ان سے ان کو نجات دیں گے. اس کی مزید تفصیل جو ہے وہ سورہ انعام میں بڑی وضاحت سے آئی ہے. تو لیکن اس کے بعد بھی اگر کوئی لوگ جو ہیں اپنی بات پر اڑے رہیں اور جن چیزوں کو انہوں نے حرام ٹھہرا رکھا ہے اور کہیں کہ وہ ملت ابراہیمی میں حرام تھی، تو یہ تو پھر اللہ تعالیٰ پر ایک جھوٹ ہے. یہاں پر مجھے یعنی اسی طرح خنزیر کا معاملہ ہے، یعنی جس کو اللہ نے حرام کیا اس کو نصارہ نے حلال کر دیا. مجھے ابھی یاد آ رہا تھا کہ بوسنیا میں جب بہت قتل عام کیا عیسائیوں نے مسلمانوں کا، تو جب کسی ایک عیسائی سے پوچھا گیا کہ تم لوگوں نے کیوں اتنے ہلاکتیں کی، تو کہنا ہے کیونکہ وہ خنزیر نہیں کھاتے. یعنی گویا کہ انہوں نے ایک اس کو سٹینڈرڈ بنا لیا کہ جو ہمارے حلال بھی اس کو ہم حلال سمجھتے ہیں، اگر وہ اس کو حرام سمجھتے ہیں تو بس ہماری ان سے لڑائی ہے. تو یہ چیز بڑی اہم ہے ملتوں کے طرز عمل کے لحاظ سے. اس لیے یہاں پر اس چیز کو حلال حلت و حرمت جو ہے اس چیز کی بھی قرآن نے جگہ جگہ وضاحت فرمائی ہے. سورہ مائدہ میں پھر اس کی مزید وضاحت ہے، سورہ انعام میں اس کی وضاحت ہے. انشاءاللہ پھر جب وہ آیات پڑھیں گے اس کی مزید وضاحت ہو جائے گی. آج ہم یہیں پہ واخر دعوانا الحمدللہ.